نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی افضل خلق اللہ وعلی آلہ وصحابہ واولیاء امتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حضور سرور عالم شفیع اعظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد اقدس کا مفہوم ہے، تمہارا درود شریف پڑھنا تمہارے دلوں کے لیے پاکیزگی کا سبب ہے۔ ہم سب مل کر بارگاہ اقدس میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ گرامی قدر حضرات، قرآن حکیم میں حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فضائل، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو معمول ہے، اللہ تعالیٰ نے مختلف پیرایوں کے اندر اسے قرآن میں بیان کیا۔ ایک آیہ مبارکہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان اور حضور کی ذمہ داریوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ یہ جو نبی ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، یہ قرآن کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں ان پر، اور کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں، اور تیسری چیز یہ بیان فرمائی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تزکیہ فرماتے ہیں، جسے وَيُزَكِّيهِمْ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تزکیہ فرماتے ہیں، پاکیزگی دیتے ہیں۔ اب تک کتنی چیزیں بیان ہوئیں؟ حضور ان پر اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں، سرکار پر وحی اترتی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اس وحی کو اپنی امت تک پہنچاتے ہیں، جس کے مجموعے کی صورت آج قرآن پاک کی صورت میں الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہے۔ پھر حضور ان کو کتاب سکھاتے ہیں، اور ساتھ کیا سکھاتے ہیں؟ حکمت۔ اچھا، کتاب کے ساتھ یہ حکمت کس چیز کو کہتے ہیں؟ اس حکمت کو ہی حدیث مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو غلط العام ہو جاتی ہیں، زبانوں پر پک جاتی ہیں، ذہنوں میں راسخ ہو جاتی ہیں، لیکن در حقیقت وہ باتیں درست نہیں ہوتی۔ مثلاً ہمارے ہاں عوام کے اندر یہ بات کثرت سے پائی اور سمجھی جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو جمع کرنے کا سلسلہ 200 سال بعد شروع ہوا یا 150 سال بعد شروع ہوا، اور اس چیز کو زیادہ اچھالنے کی کوشش حدیث پاک کے انکار کرنے والوں کی طرف سے ہوتی ہے، جبکہ یہ بات درست نہیں۔ صرف ایک حدیث سناتا ہوں، اسے محفوظ کر لیجئے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو میٹھے بول ارشادات ہوتے تھے ان کو لکھ لیتا تھا۔ ایک دن مجھ سے قریش کے بعض لوگوں نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک بشر ہیں، کبھی جلال میں ہوتے ہیں، کبھی خوشی کی کیفیت بھی ہوتی ہے، لہٰذا تم لکھنے سے پہلے حضور سے پوچھ لیا کرو کہ یہ بات لکھنی ہے یا نہیں لکھنی۔ اچھا، کہنے والے نے اب مراد کیا لی کہ غصے کے اندر بندے کے منہ سے ایسی بات بھی نکل جاتی ہے جو خلاف حقیقت ہو، یعنی غصے پہ میں جب ضبط نہ رہے تو منہ سے کچھ بھی نکل سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ سن کے مجھے بڑا دکھ ہوا، میں دوڑا دوڑا بارگاہ خیر الانام علیہ الصلوۃ والسلام میں حاضر ہوا، میں نے عرض کی ہے جانے جاں میں آپ کے میٹھے بول لکھ لیتا ہوں، پر آج بعض لوگوں نے مجھ سے یوں کہا ہے۔ تو سرکار اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی یہ عرض
اور درد دونوں کو سماعت کر کے ارشاد فرمایا. جو پہلی چیز فرمائی وہ یہ تھی اکتب، لکھا کر، لکھا کر. اور یہ فرما کر اپنی انگشت بے مثل کو دہن شریف کی طرف کیا. فرما اس خدا کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا. اسی چیز کو ایک محرم راز نے یوں کہا کہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمائے علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. تو احادیث کو جمع کرنے کا سلسلہ حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان کے دور میں شروع ہو چکا تھا. ہمارے جو نوجوان بھائی ہیں وہ اس بات کو ذہنوں میں محفوظ کر لیں. اچھا، کتاب سکھاتے ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. حضور کتاب بھی سکھاتے ہیں اور حکمت بھی، کتاب بھی اور حکمت بھی. اچھا، پھر اس کے بعد کیا ہے؟ وہ تزکیہ کرتے ہیں. اب یہ تزکیہ کیا چیز ہے؟ قرآن بھی سکھا دیا، آیتیں بھی تلاوت کر دیں، اپنے میٹھے بول بھی ارشاد فرمائے. تزکیہ کس چیز کا نام ہے؟ تزکیہ نام ہے پاکیزگی کا، ستھرائی کا. اچھا، اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے بعض احکام کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے. مثال کے طور پر داڑھی شریف کو لے لیجئے. حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا داڑھی مونچھیں ہلکی کرو، داڑھیوں کو معافی دو، اور میرے دشمنوں جیسی صورت مت بناؤ. اچھا، اب سنت مبارک کیا ہے؟ وہ نسائی شریف ہو یا شرح مانی الاثار ہو یا پھر ترمذی شریف ہو. خلاصہ پیش کر رہا ہوں کہ حضور علیہ السلام قبضہ میں یعنی مٹھی مبارک میں داڑھی شریف لے کر ارد گرد کے بالوں کو تراش دیتے. اب یہ ہے ظاہر کی سنت. کس چیز کی سنت؟ ظاہر کی سنت. امامہ لے لیجئے. جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اشارہ کر کے پگڑیاں باندھو، فرشتوں کے تاج ایسے ہوتے ہیں. اور مسند الفردوس کے اندر حدیث ہے، ارشاد فرمایا، مفہوم پیش کر رہا ہوں، جو امامہ پگڑی باندھ کر، ہمارے مرشد کریم فرماتے تھے سنت سمجھ کر باندھے، سنت سمجھ کر باندھے. تو حدیث پاک میں فرمایا کہ وہ جو پگڑی باندھ کر نماز پڑھی ہے، اللہ کریم اس کو 10,000 نیکیاں عطا فرماتے ہیں ایکسٹرا، ایک سنت کے بدلے میں. اس امامے کا تعلق بھی ظاہر کے ساتھ ہے. اچھا، اب بہت کچھ اس پر مزید گفتگو کی جا سکتی ہے. یہ ہے ظاہر. اب باطن کی جو پاکیزگی ہے وہ کیا چیز ہے؟ تو اس کے لیے یہ حدیث کا حصہ کافی ہے. انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. سبحان اللہ. عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. یعنی کہ سرکار اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں ایک سبق دیا، تعلیم دی. وہ کیا؟ کہ جو کام کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اس کے بدلے میں کسی قسم کی منفعت کی نیت نہ ہو. منفعت یہ کریں گے تو پیسہ ملے گا، یہ کریں گے تو کپڑا ملے گا، یہ کریں گے تو کھانا ملے گا، یہ کریں گے تو لوگوں میں واہ واہ ہوگی، لوگ صوفی، درویش، ملنگ، بابا، پیر، متقی، صالح اور ولی کہیں گے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو منفعت ہے کچھ کر کے. جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مقام پر ایک چیز بیان فرمائی، اور یہ ایسی حدیث ہے کہ بندہ تنہائی میں اس پہ غور کرے تو کانپ جائے. فرمایا قیامت والے دن سب سے پہلے 3 بندوں کا فیصلہ ہوگا. کتنوں کا؟ کتنوں کا جناب؟ 3 بندوں کا. وہ کون سا ہوگا؟ شہید، عالم اور سخی. شہید اللہ کے دربار میں قیامت کے دن پیش ہوگا. اللہ کریم فرمائے گا میں نے تمہیں یہ نعمتیں دیں،
وہ نعمتوں کو پہچانے گا، یعنی ایگری کرے گا، ہاں کرے گا، اقرار کرے گا کہ تو نے مجھے یہ سارے انعام دیے۔ اللہ کریم فرمائے گا بتاؤ اس کے بدلے میں تو کیا لے کر آیا؟ وہ کہے گا مولا میں تیری راہ میں لڑا یہاں تک کہ میں نے شہادت کا جام نوش کر لیا اور اپنی جان دے دی۔ اب اگلی بات سنیے، اللہ کریم فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو میدان جہاد میں اس لیے گیا کہ تجھے لوگ مجاہد کہیں، لڑے تو تجھے مرد اور دلیر اور بہادر کہیں، جنگجو مانے، اور اگر تو زندہ پلٹ آئے تو تجھ پر غازی کا تمغہ لگے، اور اگر تو مر جائے تو تیری شہادت کے عنوان سے واہ واہ ہو۔ پس جو تو نے سوچا تھا وہ تجھے دنیا میں مل گیا، اب میرے پاس تیرا کوئی اجر نہیں۔ فرشتوں اس کو اوندھا کر کے جہنم میں ڈال دو۔ پھر پیش ہوگا عالم، اللہ کریم اس کو بھی اپنی نعمتیں گنوائے گا جو اسے عطا کی، وہ اقرار کرے گا، پہچانے گا۔ مالک فرمائے گا تو کیا لایا ہے؟ الہی میں نے علم پڑھا، آگے پڑھایا، سیکھا، آگے سکھایا، خود اپنے جستجو کر کے قریہ قریہ جا کے سیکھا اور پھر میں نے لوگوں کو پڑھا۔ فرمایا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے علم سیکھا کہ لوگ تجھے عالم کہیں، سو جو جس نیت سے تو نے حصول علم کا راستہ اختیار کیا تھا وہ چیز تمہیں دنیا میں مل گئی، اب میرے دربار میں تیرے لیے کوئی جزا نہیں۔ فرشتوں اٹھاؤ اور اوندھا کر کے اسے بھی جہنم میں پھینک دو۔ پھر پیش ہوگا سخی، مالک اس کو اپنی نعمتیں گنائے گا، وہ تسلیم کرے گا۔ تو کیا لایا ہے؟ مولا میں نے تیری راہ میں مال خرچ کیا، بیواؤں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو ان کی ہیلپ کی، بھوکوں کو کھانا کھلایا، ننگوں کا ستر ڈھانپا، کوئی ضرورت مند آیا میں نے اسے اپنے دروازے سے خالی نہ لٹایا۔ عرشوں کا مالک فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے صرف یہ کام اس لیے کیے کہ تیری واہ واہ ہو، لوگ تجھے سخی کہیں اور تیرے ہاتھ کی کشادگی کے قصیدے پڑھیں، سو ایسا ہو گیا جو تو چاہتا تھا، اب میرے ہاں تیرے اس عمل کی کوئی جزا نہیں۔ فرشتوں اٹھاؤ اس کو اور الٹا کر کے دوزخ میں ڈال دو۔ جان عالم نے اندر کا تزکیہ فرمایا اور وہ یہی فرمایا کہ صرف تن ہی اس نیک کام میں مبتلا نہ ہو بلکہ من بھی نیکی کے راستے پر ہو، من بھی نیکی کے راستے پر ہو، لوجہ اللہ ہو، مالک کی رضا کے لیے ہو، اسے کہتے ہیں تزکیہ نفس۔ آپ کو ایک حیران کر دینے والی، کیونکہ تصوف سیمینار ہے، امام محمد غزالی رحمت نے ایک بزرگ کی بات لکھی، اور یہ بات سنانے سے پہلے کہوں کہ جتنی باتیں ہو چکی وہ سمجھ میں آ گئی، صرف الحمدللہ کہہ کے جواب دیجئے۔ گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے عرصہ 35-40 سال ان کی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی۔ اب تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی تو اس میں سارا کچھ آ گیا، پہلی صف بھی آ گئی، ٹھیک ہے جی، رکعت اول تو اس کی ابتدا ہی تکبیر تحریمہ ہے۔ ایک بار کسی وجہ سے تاخیر ہوئی، رکعت اول میں آ گئے مگر تکبیر تحریمہ فوت ہو گئی۔ نماز پڑھتے پڑھتے من میں خیال آیا کہ ہن لوکی کی کہن گے، کیا خیال آیا؟ لوگ کیا کہیں گے کہ اس کی تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی۔ نماز ہوئی۔ ان اللہ والوں کے ہاں ایک اور چیز ہے، یہ میں اب ہم تصوف پر، ویسے شروع سے گفتگو تصوف ہی پر ہو رہی ہے، اور یہیں آگے کہیں آپ کو بتانا ہے کہ تصوف کسے کہتے ہیں۔ صوفیاء اولیاء کے ہاں ایک چیز ہے، وہ ہے اپنا محاسبہ کرنا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان میں جو بہت بڑا صوفی ہے وہ حضرت سیدنا فاروق اعظم ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے جناب، آپ سبحان اللہ، وہ الگ بات ہے کہ مشرب نقش بند میں ذکر سری ہی ہوتا ہے، پر گاہے گاہے جہری بھی صحیح، کیا خیال ہے؟ تصوف کے بادشاہ ہیں سرکار فاروق اعظم، کاش کہ ان کی سیرت کو ہمارا جوان پڑھ لے، کاش
میں نے سیرت کا لفظ بولا ہے، سیرت فاروق اعظم، تو نظر آئے کہ تصوف کسے کہتے ہیں۔ اور میں پورے ذوق سے یہ بات پہلے بھی کہتا ہوں، آج بھی یہاں کہنا چاہتا ہوں، حضرت فاروق اعظم کی تصوف کی تصویر حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی صورت میں موجود ہے، وہ ان کی اولاد بھی ہے، اور حضور گنج شکر کی سیرت پڑھیے تو آپ کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کی جھلک نظر آئے۔ یہ ایک الگ مضمون ہے، اتنے سارے موضوع ایک وقت میں چھیڑے نہیں جا سکتے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں درہ ہوتا تھا، تو جب آپ رات کو گھر جاتے تو اپنے پاؤں کے انگوٹھے پر اس کی ضرب مارتے جاتے، عمر اپنا احتساب کر اس سے پہلے کہ تیرا محاسبہ ہو۔ یہ کر دیتی ہے کہ عمر اپنا احتساب کر اس سے پہلے کہ تیرا محاسبہ ہو۔ اور حضرت سیدنا نظام الحق کے بدین سرکار نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب یہ اجودن موجودہ پاک پتن میں حضور گنج شکر کی خدمت میں حاضر تھے تو کہتے درگاہ کا اصول تھا کہ دن بھر کے ہونے والے واقعات پر رات کو غور کیا جاتا تھا۔ بڑی معذرت سے کہوں گا، اب تو درگاہوں پہ بچ گئی دال شریف، لنگر اقدس، بریانی مبارک، شیرینی پرنور۔ ہاں اب یہ بات یعنی سارا دن میں کیا ہوا، اور اگر اس پر بھی چل نکلے تو اتنے واقعات ہے کہ ہماری رات گزر جائے جو صرف حضرت نظام الدین کے ساتھ پیش آئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اچھا اب بات کہاں تھی؟ یہاں تھی، لوگ کیا کہیں گے۔ یہ بزرگ بھی رات کو احتساب کرنے لگے، آج کی ہو ایسے ہونا کہ جی لیٹ گئے ہیں، تکبیر گلا رہ گئی، اچھا 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 کیا آیا تھا تیرے دل میں خیال؟ یہ خود احتسابی ہے۔ اصل میں ہم نے آئینہ دیکھنا چھوڑ دیا، سمجھ رہے میری بات کو؟ آئینہ دیکھنا چھوڑ دیا۔ شاعر نے کہا تھا آئینہ آئینہ صحیح پر تیرے پندار کا جواب تو ہے۔ تو اب انہوں نے کہا کیا ہوا تھا، کیا ہوا تھا آج؟ انہوں نے کہا ہوا یہ تھا کہ تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی اور من میں خیال آیا کہ لوگ کیا کہیں گے، چونک پڑے۔ اچھا اپنے آپ سے باتیں ہو رہی ہیں، اچھا تو یہ عرصہ 30-35 سال جو تکبیر اولیٰ سے پڑھی ہیں یہ لوگوں کے لیے پڑھی تھی۔ اگر لوگوں کے لیے نہیں پڑھی تھی تو پھر یہ خیال کیوں آیا کہ لوگ کیا کہیں گے؟ پھر انہوں نے پتا فتویٰ کیا دیا اپنے لیے، انہوں نے کہا بھائی ساریاں ہی گئیاں، اب وہ اتنے سال کی سر پہ قضا چڑھ گئی، چلو اٹھو سر سے قضا اتارے۔ اس تزکیہ نفس کا نام تصوف ہے۔ انتظار کر لیجیے، ہمیں آپ کا انتظار ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ جلدی جلدی ساتھ چل پڑیں، وگرنہ مجھے یہ نہ کہنا پڑے کہ کار جہاں دراز ہے میرا انتظار کر۔ دیکھیے مطلب جہاں بیٹھ کر میں گفتگو کر رہا ہوں، اور میں نے آتے ہی کہا عزت سے، میں نے کہا کہ آیا تو ہوں لیکن جب سے یہاں کے لیے وقت دیا تھا تو من میں یہ شوق تھا کہ حضرت قبلہ اسحاق قریشی صاحب رحمہ اللہ کی زیارت بھی کریں گے، کچھ دیر ان کی خدمت میں بیٹھیں گے، مستفید ہوں گے۔ تو پھر اتنی مدت اور وہ اب لوگ ایک ایک کر کے جائیں، اور جو جا رہا ہے وہ یہ کہتا ہوا گویا جاتا ہے کہ ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم، جو بھی جاتا ہے۔ عرض یہ ہے کہ اس کا نام تزکیہ نفس کا نام کیا ہے؟ تصوف۔ تزکیہ نفس کا نام کیا ہے؟ تیسری بار عرض کر رہا ہوں، تزکیہ نفس کا نام کیا ہے؟ تصوف کو قرآن حدیث سے ہٹ کر کوئی نئی ایٹم نہیں ہے، صفائے قلبی کا نام تصوف ہے۔ اچھا حنفی بزرگ جنہوں نے تصوف پر پہلی کتاب لکھی، جو حنفی بزرگ ہوئے وہ سید الاولیاء مخدوم امم حضرت داتا گنج بخش
فیض عالم رضی اللہ تعالی عنہ کی کشف المحجوب ہے. حنفی صوفی کی پہلی کتاب تصوف پر مربوط کشف المحجوب ہے. اگرچہ آپ کے ہم اثر اور بلکہ آپ کے اساتذہ میں بھی حضرت امام ابو القاسم القشیری ہیں، رسالہ قشیریہ والے، انہوں نے بھی تصوف پر بہت کچھ لکھا. صوف کا لباس پہنتے تھے اس لیے صوفی کہا گیا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لیکن نچوڑ یہی ہے، باطن کی صفائی کرنا تصوف ہے. اور اسی لیے اس موضوع پر جلسے نہیں ہوتے کہ یہ موضوع خشک مانا جاتا ہے. تے پھر تاں ہی تانوں محمد بوٹے دے شعر سنائے جاندے نے کہ تہاڈی توجہ نہیں ہونی. سمجھے نا بات کو؟ مسئلہ تو یہ ہے، دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی. سماعت کیجئے، کہاں تک تزکیہ نفس کیا گیا ہے. اب جو آپ کو میں روایت سنانے لگا ہوں، بقائم ہوش و حواس سماعت کیجئے. رات کا وقت ہے، مسجد اقدس کا دروازہ مدینہ پاک. حضور جان عالم علیہ السلام اپنی زوجہ پاک ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ کھڑے تھے. یہ جو جس صحابی پاک نے اس کو روایت کیا ہے نا، وہ کہتے ہیں میں قریب سے گزرا تو حضور نے مجھے آواز دی، میں رک گیا. میں حضرات علماء مشائخ سادات کرام کی نظر بالخصوص کر رہا ہوں. سرکار نے مجھے آواز دی، میں رک گیا. میں نے کہا میرا ماں باپ آپ پہ قربان، میں حاضر ہوں. فرمایا ان ام المومنین کا نام لے کر فرمایا کہ یہ میری بیوی ہے. کیا عرض کریں آپ سے جناب، کہاں تک تزکیہ نفس ہے. فرمایا یہ میری بیوی ہے. عرض کی میرا ماں باپ آپ پہ قربان، میرے تو وہم و گمان کے اندر بھی نہیں آ سکتا کہ حضور کسی غیر عورت کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ارشاد فرمایا میں نے اس لیے تمہیں کہا ہے کہ جس طرح انسان کی رگوں میں خون دوڑتا ہے ایسے ہی انسان کی رگوں میں شیطان دوڑتا ہے. مطلب کہ وہ من کے اندر وسوسے پر وسوسے ڈالتا ہے. اس لیے ہم نے تم پر واضح کر دیا کہ یہ غیر عورت نہیں ہے، ہماری زوجہ ہے اور مومنوں کی ماں. تصوف کی دھجیاں کب اڑی، فقر بدنام کب ہوا، خانقاہ پہ دھبے کب لگے؟ جب باباؤں نے عورتوں کے ساتھ ناچنا شروع کیا اور پھر اعلان کر دیا کہ ہم فتویٰ پروف ہوتے ہیں. ملا کو کیا پتا، ملا کو کیا خبر کہ ہم کس منزل پر ہیں، ملا کو کیا خبر کہ اس وقت ہماری نیت کیا تھی جب ہم کسی غیر عورت سے رقص فرما رہے تھے. ملا کو کیا خبر کہ بابا جی محفل سما کے دوران فقر کے کس درجے پر اور فقر کے کس آسمان کی سیر کر رہے تھے. مولوی تو کنویں کا مینڈک ہوتا ہے، اس کو کیا خبر کہ معرفت کیا ہے. تو ہم نے کہا بابا جی ہم کنویں کے مینڈک ہی اچھے ہیں، ہمیں مسجد نبوی کے دروازے پر یہ تصحیح مل رہی ہے جو محبوب خدا کے دربار سے عطا ہوئی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ سمجھ رہے ہیں جناب بات کو؟ صرف الحمدللہ کہہ کے جواب دیں گے. بات کو سمجھا رہے ہیں نا آپ؟ یہ ہے تزکیہ نفس، یہ ہے باطن کی صفائی. اور اس تعلیم کا اثر کہاں تک ہے؟ سب سے پہلے صحابہ اکرام علیہ رضوان میں سے جس نے تصوف کی بولی میں گفتگو کی وہ ذات امیر المومنین امام المتصدقین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمہ اللہ نے فتاوی شریف میں شیخ محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ کے حوالے سے لکھا پوری کائنات میں سید عالم جیسا پیر کوئی نہیں اور صدیق اکبر جیسا مرید کوئی نہیں.
سمجھ رہے بات کو؟ حضرت صدیق اکبر عتیق و اطہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام کھانے کی کوئی چیز لے کر آیا. امیر المومنین صدیق اکبر کو بھوک بھی لگی تھی اور بھوک بھی شدت کی. اس نے پیش کی، حضور لیجئے، ملاحظہ کیجئے. آپ نے اس میں سے ایک آدھا نوالا لیا. ابھی یہ ایک آدھے نوالے کے بیچ کا وقت تھا کہ وہ آپ کو دیکھ کے مسکرانے لگ گیا. تو ہم مسکراتے کیوں ہو؟ عرض کی آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا کہ میں کوئی چیز لایا ہوں تو آپ نے اس کے بارے میں پہلے سوال نہ پوچھا ہو کہ کہاں سے لایا ہے، کیسے لایا ہے. میں آپ کو تصوف بتا رہا ہوں، تصوف بتا رہا ہوں. حضور فیض عالم رضی اللہ عنہ نے کشف المحجوب کے ابتدائیہ میں کشف المحجوب لکھنے کا سبب بیان کیا. کتنا عرس قبلہ علامہ شفیق صاحب اس بار؟ 978 برس بیت گئے اور کشف المحجوب شریف یقیناً اس سے زائد عرصے پہلے کی کتاب ہے. 978 آپ یوں کہہ لیجئے کہ کتنے ہزار صدی بیتنے کو ہے جب داتا صاحب نے کشف المحجوب لکھی. صرف اور صرف داتا صاحب رضی اللہ عنہ کے وہ ابتدائی اوراق کشف المحجوب کے پڑھ لیجئے کہ انہوں نے کشف المحجوب کیوں لکھی. ہر شے کھل کے سامنے آ جائے. پر ہمیں تو اتنا پتا ہے کہ داتا صاحب کے مکھانے کھاؤ تو برکت ہوتی ہے، یا پھر یہ پتا ہے کہ داتا صاحب نے فرمایا کہ جنہیں میرے کو لانا ہے پہلے پیر مکی شاہ نو سلام کرے. اس تو اگلی تو گل ہی کوئی نہیں. اب وہ پیر مکی شاہ جو ہیں وہ داتا صاحب سے کئی سو سال بعد کے بابے ہوئے ہیں، یہ ان کو پہلے قرار دے رہے ہیں. کیا حال ہو گیا ہمارا؟ اسی منیا بھی کنو ہیں، وہموں اور خبروں پہ پھر رہے ہیں، حقیقت کی خبر کوئی نہیں. حضور فیض عالم نے کشف المحجوب کے ابتدائیے میں جو چیز لکھی صرف 2 لائنیں سنانا چاہتا ہوں اور باقی کے لیے کشف المحجوب پڑھیے. فرمایا میرے دور کے جاہل اور جعلی صوفیوں نے صوفیوں کا لباس پہن لیا اور صوفیوں کی بولی سیکھ لی، لیکن تصوف سے ان کا کوئی تعلق نہیں. قبلہ یہ 1000 سال پہلے کی حالت تھی، آج کا عالم کیا ہے؟ اس لیے کتاب کا نام ہی کشف المحجوب رکھا، پردوں کو کھولنے والی. پردوں کو اور حضرت نظام الحق والدین محبوب الہی قدس سر العزیز کے ملفوظات فوائد الفواد شریف میں ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جس کو پیر نہ کامل ملتا ہو بسیار کوشش تو پھر وہ داتا صاحب کی کتاب کشف المحجوب کی طرف رجوع کرے. یہ کتاب پیر کا کام کرے گی، یہ کتاب اس کے لیے پیر کا کام کرے گی. تو ہم کہاں پہنچے تھے؟ حضرت داتا گنج بخش رضی اللہ تعالی عنہ کی کشف المحجوب شریف میں نے ضمناً آپ سے یہ عرض کرنا چاہا کہ تصوف کیا ہے وہ پڑھیے. واپس پلٹ آئیے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا. فرما تو ٹھیک کہتا ہے، آج مجھے بھوک بڑی لگی تھی اس لیے پوچھنا یاد نہ رہا. وہ جو چیز کھانے کی تھی رک گئی. بتا کہاں سے لایا؟ کہا میں کہانت کہتا تھا دور جاہلیت میں. کہانت کیا ہے؟ جیسا کہ ٹیوے لانے، دسو شاہ جی میرے تے کنے جادو کیتا ہے. ٹھیک ہے، بنگالی بابا ہم حاضر ہیں، بتائیے. پیر آگے رکھتے ہیں پیچھے جاتا ہے، اور پہلے جیسے حالات نہیں ہیں. تنخواہ اتنی ہے، گھر میں مہینے کا سودا ڈالتے ہیں لیکن وہ اتنی دیر چلتا نہیں ہے. کسی نے کیتا ضرور ہے، 10 کیس کیتا ہے. یہ میں آپ سے مذاق نہیں کر رہا. تو پھر آگے وہ ٹیوے چلتے ہیں. یہی کہانت ہے کہ تیرے فلانے نے کیتا ہے، فلانے نے کیتا ہے. کہا کہ میں نے کسی کے لیے کہانت کہی تھی لیکن اس کی فیس نہ لی. آج گزر رہا تھا تو ان کے شادی تھی. میں نے کہا بڑے برے بیت گئے تھوڑے ال فیس ہے ساڈی. تو انہوں نے اس میں مجھے یہ کھانا دیا ہے، یہ میں لایا ہوں. او ہو
شہنشاہ صداقت نے جب یہ سنا اب کہانت کہہ کر جو پیسہ لیا جائے وہ حرام ہے. سیدنا صدیق اکبر بےتاب ہو گئے, حلق میں انگلیاں ڈالنے لگ گئے. کہا حضور مسئلہ کیا ہے؟ فرما حرام غذا اندر چلی گئی ہے, ابو بکر پیٹ میں نہیں رہنے دے گا. تو پھر کسی نے کہا پانی پر پانی پیجئے اور پھر حلق میں انگلیاں ڈالیے تو قے آئے گی. بار بار قیل آئے, بار بار قیل آئے. اور یہ بھی لکھا ہے کہ صدیق پاک سے پہلے کبھی کسی نے ایسا عمل نہیں کیا. بار بار قے کرنے لگے, یہاں تک کہ اطمینان ہو گیا کہ اس اجزاء میں سے کوئی جز میرے پیٹ میں اب باقی نہیں. فرمایا تو مجھے ہلاک کرنے لگا تھا, تو مجھے ہلاک. یہ ہے تصوف, یہ ہے وہ تزکیہ جو حضور کرتے ہیں, یہ ہے وہ باطن کی صفائی جو اللہ کے محبوب کیا کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. جو کہانت کہی گئی, کہانت کے بدلے میں 2 نوالے نہیں کھاتے, اور لا علمی میں شکم میں چلے جائیں تو جمنے نہیں دیتے. خود سوچئے آل رسول کا وہ حق کیسے کھا سکتے ہیں؟ سمجھنے کی بات, اللہ سمجھ عطا فرمائے اور ان افسانوں سے بچائے. تو یہ وہ تزکیہ نفس ہے, اور اسی صفائے قلبی کو تصوف کہتے ہیں. اس باطن کی صفائی کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں جی؟ مخصوص قسم کی انگوٹھیاں, مخصوص قسم کے کڑے, مخصوص حیت اور سائز کے بال, یا رنگ برنگی گدڑیاں, رنگ برنگے کپڑے, یا مختلف قسم کی صورتیں اختیار کر لینا, یہ نہ فخر ہے, نہ تصوف ہے, نہ درویشی ہے, بلکہ باطن کی صفائی فخر ہے, باطن کی صفائی تصوف ہے, جس کی تعلیم کسی بابے نے شروع نہیں کی, بلکہ یہ تعلیم اللہ کے حبیب اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار کرم سے شروع ہوئی ہے. اور جانتے ہو اس کے اثرات کہاں تک گئے؟ صحیح مسلم کی حدیث سنانے لگا ہوں, دل گردہ چاہیے یہ حدیث پڑھنے کو بھی سننے کو بھی. ابھی تمہید میں ہیں, اور جتنے بزرگوں کے نام لکھے ہیں تو یہ ہے صحیح مسلم شریف کتاب الحدود. مجھے ان صحابی معظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے, پر ہمارے بزرگوں نے سکھایا ہے کہ اس موقع پر نہیں لیتے. وہ خدمت انور میں آئے اور لفظ پتہ کیا آتے؟ طاہرنی یا رسول اللہ. تو ترجمہ سنیے گا, پھر میرے ساتھ کو ہم نوائی کر سکتے ہوئے تو مہربانی ہوگی. اے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے. اللہ 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 اللہ, طاہرنی یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے. کیا ہوا؟ عرض کی مجھ سے وہ غلطی سرزد ہو گئی جس کی سزا آپ کے لائی ہوئی شریعت میں پتھروں سے سنسار کرنا ہے. میں حاضر ہوں. آپ غور کریں, یہ اس سے بھی تگڑا جملہ, طاہرنی سے بھی. میں حاضر ہو گیا ہوں, مجھے سنسار کر دیجئے. میں خود اقرار جرم کرتا ہوں, مجھے سنسار کر دیجئے. آگے کریم ہے, آگے کریم ہے. جان عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا, مفہوم حدیث کے الفاظ و مفہوم کے طور پر پیش کر رہا ہوں. ارشاد فرمایا کوئی ہے اس کے جاننے والا؟ یہ سارے لفظ مفہومی سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں. یہ مقبوط الحواس تو نہیں ہو گیا, جس کو کہتے عقل کا زائل ہو جانا. تو حاضرین میں سے کہ حضور نہیں, ان کی عقل بالکل سلامت ہے. فرما دیکھو کہیں نشے میں تو نہیں ہے. حضور جانتے ہیں کہ یہ تو اقرار جرم کر آیا ہے, پر ہم سے جس چیز کا مطالبہ کر رہا ہے, کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ رحمت للعالمین بھی تو ہے نا. فرما دیکھو نشہ تو نہیں. ایک صاحب باقاعدہ کھڑے ہوئے,
اور منہ کے قریب جا کے سمیل لی. نہیں حضور ایسی کوئی بات نہیں. پھر جانے عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مزید کچھ باریک سوال پوچھے. زندگی کی بات ہے, کسی کی جان جانی ہے, جان لینے کے لیے بھی تو اصول پورے ہوں. وہ تمام تر باریکیاں اس فعل کے متعلقہ پوچھی گئیں کہ جن کا پوچھا جانا ضروری تھا. اور پھر اب حکم جاری ہو گیا. لوگ جمع ہیں, گڑھا کھودا گیا, آدھا وجود اس میں, مٹی ڈالی گئی, پتھر پڑ رہے ہیں, خود حضور بھی خود بھی جلوہ کر رہے ہیں, اور حضور کی آنکھوں سے آنسو بھی ہیں. ہائے 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 ہائے. یہ جو بارگاہ میں آ کے کہا نا مجھے پاک کیجئے, یہی تزکیہ نفس ہے, یہی اندر کی پاکیزگی ہے, یہی حضور کا وہ فیض ہے. اور حضرت قبلہ شاہ صاحب کی نظر کہ جب واپس آ رہے تھے تو جیسے عام طور پہ لوگ آپس میں کھڑے باتیں کر لیتے ہیں, ان میں سے کسی کے منہ سے یہ بات نکلی, دیکھا وہ کیسے مرا, دیکھا وہ کیسے مرا. بیچ میں دو مزید سخت لفظ بھی ہیں جو میں نہیں بول رہا. دیکھا وہ کیسے مرا, دیکھا. حضور جلال میں آ گئے. فرمایا تم اس کی موت کے بارے میں بات کرتے ہو, خدا کی قسم میں دیکھ رہا ہوں وہ جنت کی نہر میں غوطے کھا رہا. لیکن اس سے بھی بڑی بات سنیے گا بھائی صاحب, خدا کی قسم وہ جنت کی نہر میں غوطے کھا رہا ہے, اور اگر اس کی توبہ میری پوری امت میں تقسیم کر دی جائے تو اس کی توبہ پوری امت کو کفایت کر دے. یہ ہے وَيُزَكِّيهِمْ وَيُزَكِّيهِمْ, جو حضور اندر کی صفائی کرتے ہیں. اسی کا نام تصوف ہے. تزکیہ نفس اور باطن کی صفائی کا نام تصوف ہے. باطن کی صفائی کا نام تصوف. یہ کوئی الگ سے کوئی الگ کلچر نہیں ہے. اور دادا صاحب کی بتائی گئی ارشاد فرمائی ہوئی بات سے تو آپ سمجھ ہی گئے ہیں کہ پھر لوگ بیچ میں کیا کیا کچھ ڈالتے رہے, اور یہ تو ہوتا رہا. لیکن نکھار کر دیا, بزرگوں نے پنجابی میں کہتے ونڈ کر دی, ونڈ کر دی. میرے شاہ کے کریم حضور سیدی و سندی بدر طریقت پیر محمد عبدالرشید قادر رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ مثال کے طور پہ دیکھا نا کسی کے لوہے کی انگوٹھیاں پہنی ہیں, یہ منع ہے حدیث میں, تو وہ جی حضور میں یہ داتا صاحب دربار سے لایا تھا. تو فرمایا وہاں بندہ خدا, وہاں کی دکانوں پر تو گوت بھی مل جاتی ہے, تو کیا مرد گوت پہن لے گا؟ سمجھانے کے لیے فرماتے تھے مدینہ منورہ کے بازار سے اگر کوئی ٹی وی خرید کر لائے تو اس میں فلمیں دیکھنا جائز تو نہیں ہو جائے گا؟ غور کیا آپ نے؟ کیا ایک جملے میں کیا جہان ہے جو سارے کا سارا بیان کر دیا کہ مدینہ پاک سے کوئی ٹی وی خرید کر لائے اور بیچ میں فلمیں ڈرامے دیکھے تو فرمایا مدینہ پاک کی چیز ہونے کی وجہ سے فلم دیکھنا حلال نہیں ہو جائے گا, ڈرامے دیکھنا جائز نہیں ہو جائے گا. کیوں؟ معیار اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے اور اس کے حبیب کا طریقہ ہے. یہ جو گروہ در گروہ تقسیم در تقسیم ہوئی, بٹوارے در بٹوارے ہوئے, سبب کیا ہوا؟ یہ وہی سبب ہوا جس کا اشارہ میں پہلے دے چکا کہ حضور تو فرماتے یہ ہماری بیوی ہے, اور بابا عورت کے ساتھ ناچ کے کہتا ہے کہ تمہیں کیا پتا کہ ہم کس منزل پر ہیں. فرق یہاں پر آیا اور ماننے والے ماننے لگ گئے کہ پتہ نہیں ہمارا بابا کہاں پہنچا ہے, جس کا تمہیں بھی نہیں پتا کہ وہ بابا کہاں پہنچا ہے. اس اندھے کے پیچھے لگ گئے ہو, رسول اللہ کے راستے پر کیوں نہیں آتے؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سیدی مرشدی, تو سمجھ آئی یہ بات کی جناب؟ یہ تزکیہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام, یہ اندر کی پاکیزگی بخشی ہے جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے. دسیوں بیسیوں ایسی روایات اور واقعات گوش گزار مزید کیے جا سکتے ہیں, لیکن ہمیں مہمیز لگا کے آگے بڑھنا چاہیے. وقت تو بہت ہو گیا, بہت زیادہ وقت ہو چکا.
اور لیکن آپ تو مجھے گم گم نظر آتے ہیں گفتگو کے اندر، یعنی اس باغ میں پہنچے ہوئے ہیں. تو چلیے ابھی کچھ دیر رکیے. نہیں وہ آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں، لیکن جس باب کو آگے کھولنا ہے وہ بھی تو مختصر وقت کا متقاضی نہیں ہے نا، وہ بھی تو بہت طویل ہے. ایک چیز یہ سمجھ گئے. اب یہاں پر ایک اور چیز میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جس طرح میں نے وَيُزَكِّيهِ مرض کیا ہے، یہ بیان کرنا بھی ازحد ضروری ہے. حضور جان نور علیہ السلام کی صفات کو مالک کریم یوں بیان فرماتا ہے، یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے، انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا، شاہدم و مبشرم و نذیرا، شاہد حاضر و ناظر بنا کر، مبشر خوشخبری سنانے والا بنا کر، نذیر ڈر سنانے والا بنا کر. یہاں تک سمجھ گئے؟ اب اگلی چیز دیکھیں، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، اب اس کا ترجمہ سننا ہے. اور اللہ کی طرف بلانے والے. کس کی طرف بلانے والے؟ اللہ کی، بِإِذْنِهِ، ہی اسی کے حکم سے. وَسِرَاجًا مُنِيرًا، سراج اور منیرہ، صرف نور نہیں، منیرہ. نور وہ جو خود روشن ہو، منیرہ وہ جو آپ بھی روشن ہو اور دوسرے کو بھی روشن کر دے. یہ منیرہ کا وصف سامنے دیکھ کر پھر اس مار میں راز نے کشکول رکھا اور یوں ہاتھ جوڑ کے کہا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والا. اور اس منیرہ کی اس وصف کو دیکھتے ہوئے پھر اسی مار میں راز نے کہا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا. جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا. نور کی سرکار ہے، کیا اس میں توڑا نور کا؟ پہلا توڑا بوری، دوسرے لفظ توڑا کبھی. جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا، بھر کے نا جی پانڈ پار کے نور دی. کہا نور کی سرکار ہے، کیا اس میں توڑا نور کا؟ یہ بارگاہ نور کی ایسے کڑا کو کاٹا پہنے. اور پھر ہاتھ جوڑ کے یوں عرض پیش کرتے ہیں، میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. تو گرامی قدر ہم کہاں سے کہاں پہنچے؟ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، سرکار کا یہ منصب ہے، اللہ کی طرف بلانا. کس کی طرف بلانا؟ تصوف و فقر و درویشی و خانقاہ کے رستے پر یہ ڈاکہ ڈلا، بہت بڑا ڈاکہ ڈلا کہ وہ اللہ کی طرف الیہ پر آ گئے اور یہ سانحہ ہوا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اللہ کی بجائے الیہ ہو گیا، میری طرف آؤ، میری طرف آؤ، مجھے سجدہ کرو، میرا طواف کرو. اور حضور کی صفت کیا ہے؟ اللہ. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد اعظم الشاہ امام احمد رضا قادری نور اللہ مرقدہ، میں نے ایک وقت میں مقالہ لکھا تھا، امام احمد رضا ایک عظیم صوفی. ہم بھی تو اعلیٰ حضرت کو نہ پیش کر سکے، نہ سمجھا سکے، نہ بتا سکے. خود سمجھیں تو کسی کو سمجھائیں. سمجھ رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ کے مرید نے ان کے قدم پکڑ لیے. میں قدم نہیں چھوڑوں گا. فما کیوں نہیں چھوڑو گے؟ مجھ سے وعدہ کیجئے. فما کاہے کا حدیث میں آیا ہے قیامت کے دن عالم شفاعت کرے گا. یہ جامع صغیر میں حدیث ہے. عالم اور عابد پل صراط پر اکٹھے ہوں گے اور عابد سے کہا جائے گا اپنی عبادت کا عوض، اس کا اجر جنت میں جا کے پا. اور عالم صحیح العقیدہ، عالم دیکھو، عالم کے لیے ہم نے اوزان کیا مقرر کیے ہوئے ہیں، تولنے کے وزن کے کیا مقرر کیے ہوئے ہیں.
ایک بندہ گیتا بھگوت رامائن مہابھارت اور تلسی کے شلوک اور عہد نامہ قدیم عہد نامہ جدید اور وہ تورات اور زبور کے زمزمے اور تورات کے ابواب کو اور پھر اناجیل اربعہ اور پھر اس کے اندر رومیوں تلکسیوں کے جو خطوط ہیں یا گرنتھ یا مہابھارت یا رامائن، ان چیزوں کو وہ جانتا ہے، فلاں صفحے پر فلاں صفحے پر فلاں صفحے پر یہ لکھا ہے، پر وہ چلتے چلتے یہ کہہ دے کہ یزید بھی شہزادہ ہے، حسین بھی شہزادہ ہے، تو عالم تو نہ ہوا۔ آپ احتجاجی ورکر ہیں کیا؟ ہمارے ساتھ ہی ہیں بھائی صاحب، ہے نا؟ گزارش کیا کر رہا ہوں، بولے رامائن میں یہ لکھا، گیتا بھگوت میں یہ لکھا، مہابھارت میں یہ لکھا، تلسی کے شروع ہو کیا علم ہے؟ ہم نے کہا یہ دے نالوں تے سوکھی جی سونی جی گل پنجابی وچ چنگ والے بابے نے کر دیتی کہ جے کر دین علم وچ ہوندا تے سرنے سے کیوں چھڑ دے ہو؟ اور یہ جملہ محفوظ کیجئے، جو علم در رسول سے، آل رسول سے، اصحاب رسول سے جدا کر دے وہ علم نہیں ہے، وہ فتنہ ہے۔ یہ بات ذہن نشین رکھیے گا۔ اچھا جی، کیا گزارش کر رہا تھا؟ وہ اعلیٰ حضرت وہ حدیث میں لکھا عالم صحیح العقیدہ جب آئے گا تو اس کو پولیس رات میں کہا جائے گا تو رک، میں تو حساب دے آیا، کا حساب نہیں مانگتے، تو دنیا میں جس سے محبت کرتا تھا واپس جا، جے وہ کتے پھسیا پھسیا کھلوتا ہے تو ان بھی نال لے شفاعت کر۔ اب سنیے گا بھائی جی، امام احمد رضا ایک صوفی، اس نے قدم پکڑے ہوئے، مرید ہے اعلیٰ حضرت کا، پھر اعلیٰ حضرت کا مرید، کیا خیال ہے؟ قدم پکڑے ہوئے ہیں۔ جب اس نے یہ حدیث کوڈ کر کے کہا آپ بھی تو عالم ہیں، دادا مجھ سے وعدہ کیجئے، یہ بات لفظ سنتے ہی اعلیٰ حضرت کا رنگ زرد ہو گیا، اور 150 علوم کا بادشاہ، 1000 کتاب کا رائٹر، یہ لفظ سن کر کے آپ بھی تو عالم ہیں، مجھ سے وعدہ کریں۔ پتہ انہوں نے کیا فرمایا؟ فرما اللہ کے بندے، اس فقیر کے کبھی وہم میں بھی نہیں گزرا کہ یہ فقیر عالم ہے۔ کیا سمجھے آپ؟ یہ ہے تزکیہ نفس والے لوگ۔ اور یہ بولیاں، بھاشا میں فرق ہے، لینگویج میں فرق ہے، لیکن مضمون ایک ہی ہے۔ یہ بریلی میں بات ہو رہی ہے، اور بریلی سے پہلے یہ بات اجودن کے ٹبوں پر ہوئی ہے، تو وہ یوں ہوئی ہے کہ کالا مینڈا اندر تے کالا مینڈا بھیس، پاک بدن والا بابا حضور گنجے شکر، کالا مینڈا اندر تے کالا مینڈا بھیس، میں گناہی بھریا تے لوگ کہن درویش۔ کچھ سمجھ آئیے بھائی صاحب بات کی؟ داعین اللہ اور داعیے الیہ، یہ جب سے کام ہوا کہ اللہ سے منہ موڑ کر الیہ پر آ گئے، بس آجو 4 5 8 10 15 20 ہو گئے، 1000 2000 ہو گئے، بس مرغیاں ہیں جو ڈربے نیچے پھنس گئی۔ ان کو ٹیکے لگائیے، ان کو دھبے شبے لگائیے، تاکہ رات کے وقت جب ان کو پھر بکریوں کو باڑے میں ڈالنا ہو تو رنگ کلر سے پہچانے جائیں کہ یہ ہماری ہی ہیں۔ ہیں آپ کے کچھ چلے گئے، داغے جدائی دے گئے، موجود ہیں۔ ابھی مجھے کہہ رہے تھے کوئی وقت نہیں ہوا، پر وقت تو آن پڑا، اسے کیا کہیے؟ بڑی معذرت کے ساتھ میرے اس وقت پیش نظر کوئی نہیں، قسم کھانے کی ضرورت نہیں، اللہ کا نام بہت بڑا ہے، یہاں بیٹھ کر ہی کافی ہے کہ بندہ سچ بولے۔ میں کسی فرد واحد، فرد خدا نخواستہ کو پیر یا لیڈر جماعت میرے پیش نظر نہیں، میں تو مجموعی حالت بیان کر رہا ہوں۔ اس بات میں فرقے در فرقے ہوئے، اس بات میں گروہ در گروہ ہوئے، اس بات میں
ٹولیاں در ٹولیاں ہوئی، 10 بندے ادھر گئے، انہوں نے کہا میں اپنی غلطی چھپانے کے لیے ان 10 کو یہ کہنا گا پترو تانوں کی بس تسی جان دیو ساڈیاں اور کتے لگیاں ہوندیاں نے، مولوی ایویں ماردے رہندے نے، انہاں نوں کی پتہ ہے، لہذا تسی بس وہ جڑے 10 نے 10 وچوں 8 نے تے پاڑی لیا نا، انہاں کہا ساڈے بابے ہونی جڑی گل آندے نے وہ ٹھیک ہے گا، مولویوں نوں کی پتہ ہے۔ کس طرح ہوا پھر؟ وہ 10-20 کی ایک ٹولی بن گئی، 10-20 کی ایک بن گئی، 1500 کی ایک بن گئی، 1500 کی، اور آج دین کی عزت بچانے کے لیے آواز دیجئے تو کتنے آ جائیں گے؟ کیوں؟ ہمارا بابا بلائے گا تو آئیں گے، ہمارا لیڈر بلائے گا تو آئیں گے، ہمارا قائد بلائے گا تو آئیں گے۔ یہ دوریاں کیوں ہوئیں؟ کیونکہ داعین اللہ سے الیہ پر ہو کیا کہیں اب آپ سے، یہ فرق آپ ہسٹری پڑھ لیں اولیاء اللہ کی رحمہم اللہ علیہم اجمعین، ہسٹری پڑھ لیں، آپ کو کوئی ولیوں کی بات کر رہا ہوں، وہ حضور فیض عالم ہو، حضور گنج شکر ہوں، خواجہ خواجگاں ہوں، نظام الحق کے بدین ہوں، وہ صابر کلیری ہوں، وہ شاہ رکن عالم ہوں، وہ غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی ہوں، وہ سلطان باہو ہوں، وہ خواجہ پیر مہر علی شاہ ہوں، وہ سرکار اعلی حضرت امام محمد رضا ہوں، اور پھر وہ ولیوں کے بادشاہ، پیروں کے پیر، دستگیر روشن ضمیر حضور غوث الاعظم ہوں، وہ خواجہ بہاؤالدین محمد نقشبند بخاری ہوں۔ آپ ہسٹریاں پڑھ لیجئے، انہوں نے ایک ہی کام کیا ہے کہ نسیاں نو مولک دے بوئے تے پھیر لیا کے کھلا دیتا، ہلکی سی جھلک، ہلکی سی جھلک۔ حضرت بازی بستامی نے کیا کیا اس گائکہ کے ساتھ کہ جس کے آواز کے سحر میں بستام اسیر ہو گیا، پورے کا علاقہ، مسجد کی رونق مان پڑ گئی، تو مریدوں نے کہا جی فتنہ برپا ہو گیا، آپ نے کہا آج کی رات کا سودا اس سے ہمارے لیے کیا جائے، اور رات کو وہ آئی ہے تو کہا مصلی بچھایا بابے نے اپنا، کہا وضو کر، انہوں نے کہا جی یہ میرے کام چ شامل نہیں، فرمایا خریداراں دی مرضی تے ہوندا ہے، وضو کر، وضو کر، 2 رکعتیں پڑھ، اس نے 2 رکعتیں پڑھی، سجدے میں گئی، صحیح مسلم کی حدیث ہے بندہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، تو جب وہ اتنے قرب میں چلی گئی اب ہاتھ اٹھے، یہ دیکھنا داعین اللہ کی رمز کو پانے والے اور اس سنت کو نبھانے والے ولیوں کا طریقہ کیا رہا۔ ایک گائے کا جس کے سحر میں بستام شہر اسیر ہو گیا ہے، اس کو مصلی پر سجدے تک لے گئے اور پھر ہاتھ کھڑے کر دیے، مالک یہاں تک لانا میرا کام، وہی تزکیہ نفس کی پوزیشن دیکھے، یہاں تک لانا میرا کام تھا، الہی وجود کا سودا کرا ہے، مصلی تک لے آیا، پر دل تیرے قبضے میں ہے، اسے پھیرنے والا تو ہے، صرف ایک عرض، ایک درخواست، ایک فریاد، ایک گزارش ہے کہ یہ نہ دیکھ کہ مصلی پہ کون ہے، یہی دیکھ لے اسے لے کر کون آیا، تو دل پر نور کی تجلی پڑی، سارے باطل نظریات جل کے راکھ ہو گئے، اور جب سلام پھیرا تو رب کی نیک بندیوں میں شامل تھی۔ یہ ہے داعین اللہ والی روش کو اختیار کرنے والا، سمجھ رہے بھائی صاحب بات کو؟ یہ ہے داعین اللہ کی روش کو نبھانے والے، اس طریقے پہ چلنے والے۔ یہاں آ کر دھوکہ ہوا ہے، یہاں آ کے تغیر آیا ہے، یہاں آ کے تبدیلی آئی ہے، یہاں اور پھر ایسا تغیر آیا اور ایسا گیپ پڑ گیا ہے کہ شاید اس کو پاٹنے والا اب کوئی امکان نظر نہیں آتے، لیکن ہاں چراغ سحر جلاؤ، ٹھیک ہے نا؟ وہ کیا کہا تھا ساغر صدیقی نے، وہ جن کے ہوتے ہیں وہ جن کے ہاتھ، وہ جن کی آستینوں میں ہوتے ہیں ید بیضا، انہیں کہیں سے ڈھونڈ کے لاؤ، بڑا اندھیرا ہے، بالکل آ جائے۔ یہ فرق ہے داعی اللہ، ولی کی، پیر کی ڈیوٹی مرید کو اللہ کی طرف لے جانا ہے،
بس. اور اگر آپ بستان والی بات پر مطمئن تو ہیں لیکن مزید پختگی چاہتے ہیں تو چلو اجمیر لے چلیں. خواجہ خواجگاں سلطان الہند معین الحق والدین حضور پرنور معین الدین حسن چشتی اجمیری غریب نواز نور اللہ مرقدہ، وہ بدر کامل، وہ آل رسول، وہ گلستان بطول کا مہکتا ہوا پھول سرکار سلطان الہند رضی اللہ عنہ 15 سال کم و بیش اپنے مرشد سیدنا خواجہ عثمان ہرونی کی خدمت کی. خود ملفوظات غریب نواز میں ہے کہ میں ان کا سامان سر پہ اٹھائے کبھی بدخشاں، کبھی بخارا، کبھی نیشا پور، کبھی میسر، کبھی شام، سامان اٹھا اور خدمت. اور فرماتے لمحہ بھی کوتاہی نہ کی کبھی مرشد کی خدمت میں. خواجہ صاحب فرماتے اور پھر وقت آیا، فرما وقت آ گیا ہے کہ تجھے تیری منزل تک پہنچایا جائے. تو منزل پہ پہنچانے کے لیے معذرت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، یہ تو نہیں کہا کہ گھنگرو لاؤ پاؤں میں باندھ دیے جائیں اور آج پاؤ تمالا، ہاں، تاکہ دونوں کو رتبہ لگ جائے. فیصلہ آباد میرے دادا مرشد محدث اعظم کا شہر ہے اور اس شہر کے اندر سے یہ بات چلی شام قلندر کہ چوک چوک گلی گلی رنڈیوں کو لا کے نچایا جائے، ان سے گیت گوایا جائے. اور کس کی یاد میں؟ جو حافظ بھی تھا، سید بھی تھا اور نام عثمان ہے، آیا مروند سے ہے، درس نظامی کی کتابیں لکھی. سنیو، ہم نے عقیدت کے روپ میں بڑی دشمنی کی ہے ولیوں سے اور کر رہے ہیں جاری ہے. اور پھر اس کے لیے رخ کدھر کا کیا؟ حرم کا. پہنچ گئے مکہ اور مکے میں میزاب زر کے نیچے سونے کا پرنالا. واہ 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 واہ. اعلیٰ حضرت جب مدینہ شریف جانے لگے کعبہ شریف سے رخصتی کے وقت تو اعلیٰ حضرت کہتے اس پرنالے نے کہا برسا کے جانے والوں پہ گوہر کروں نثار. واہ 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 واہ. یہ پرنالہ کہہ رہا ہے برسا کے جانے والوں پہ گوہر کروں نثار. ابرے کرم سے عرض یہ میزاب زر کی ہے. کہا جب میں مدینے جانے لگا اور کعبہ شریف میں الوداعی طواف کرا تو سونے کے پرنالے نے عرشوں کے مالک سے فریاد کی، مولا تھوڑا جا می پا دے، اے مدینے جان آلے آتے موتی لٹانا چاہے. برسا کے جانے والوں پہ گوہر کروں نثار. ابرے کرم سے عرض یہ میزاب زر کی ہے. اور آغوش کھولے ہوئے ہیں جن کے لیے حتیم. وہ حتیم وہ سفید دیوار ماں کے گود کی طرح ہے. تو اس نے کہا تینوں گودی چ لواں اور رحمت دیاں تھاپیاں دواں. وہ مڑ کے دیکھتے نہیں، وہ منہ بھی پھیر کے نہیں دیکھتے. تو اس میزاب زر کے نیچے سرکار عثمان ہرونی نے خواجہ خواجگاں معین الحق والدین کا ہاتھ پکڑا. سننا اب داعین اللہ والے ڈیوٹیاں کیا دیتے ہیں. اور ہاتھ پکڑ کے کہا مولا یہ حسن میرا مرید ہے، یہ حسن میرا مرید ہے. گویا یوں کہہ لیجئے کہ وہ یوں کہہ رہے ہیں یہ 14-15 سال ہم نے مکمل طور پر ہر قسم کی رپورٹ لے لی، اوکے ہے. سبحان اللہ. تمام رپورٹس کلیئر آئی ہیں، اندر کسی قسم کا کوئی وائرس نہیں ہے. آپ کے لیے اب جدید لفظ بول رہا ہوں اور میں آپ سے مذاق نہیں کر رہا، میرے سامنے حدیث ہے. فرما بچو بچو، اب حدیث سنا رہا ہوں مفہوماً، بچو بچو کہ پچھلی امتوں کی بیماریاں تمہاری طرف آ رہی ہیں.
عرض کی حضور وہ کیا ہے؟ فرمایا حسد، کینہ، بغض، انات۔ انہی بیماریوں کو دور کرنے کا نام تصوف ہے۔ سمجھ گئے بھائی صاحب؟ اب یہ ہوا کہ حضرت سلطان الہند ہاتھ پکڑ کر کہتے ہیں مولا اے میرے رب، اے میرے مالک جل جلالہ، یہ میرا مرید ہے، میں اس سے راضی ہو گیا ہوں اور آج تیرے دربار میں پیش کرتا ہوں۔ او ہو، آج تیرے دربار میں پیش کرتا ہوں، اسے قبول کر لے۔ غیب سے آواز آئی، یہ ہمارا بندہ ہے، ہمارا دوست ہے، ہم نے اسے قبول کر لیا۔ لو جی، یہ ہے مرشد کا کام۔ باقی پہ جن نے جناب جتھے لوٹ ٹونا ہے او دی مرضی، او دے نصیب، او پہ بساں پیچھے ہی پڑھ لین، لمبے چوڑے واہ سنن دی لوڑ کوئی نہیں کہ کھیڑ مقدرہ دی۔ تو سمجھ آ رہی ہے نا جناب جی؟ یہ لوٹی ہونا ہے میاں، تو پھر کون روک سکتا ہے؟ کل میں نے اپنی آئی ڈی پہ لکھا تھا المستطرف سے، حضرت عبداللہ بن مطرف یا مطرف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بندہ اپنے آپ نو کھوچ سٹ کے تے سارا بلیم تقدیر نو نہ کرے۔ یہ حلیۃ الاولیاء تصوف کی بہت بڑی کتاب امام ابو نعیم کی، حلیۃ الاولیاء، اس میں لکھا ہے کہ اپنے آپ کو کنویں میں گرا کے یہ نہ کہے کہ تقدیر میں ایسا لکھا تھا۔ فرمایا ڈرے بچے کوشش کرے، ڈرے بچے کوشش کرے، ڈرے بچے کوشش کرے، بہت بڑا میسج ہے۔ ڈرے بچے کوشش کرے، اور پھر بھی کوئی مصیبت آن پہنچے اب اسے تقدیر کی طرف موڑ دے، پر آپ پہ ہی چھال مار کے کہنا لکھے ہی ان سے، میں کہا خبردار، خبردار۔ تو بھائی جی داعیا الی اللہ، مرشد اس کام کے لیے ہوتا ہے۔ وہ کس کی طرف بلاتا ہے؟ کس کی طرف بلاتا ہے؟ اللہ کی۔ اب بچ گئے ہیں 11 اور میری نظریں دلی پر ہیں، لیکن مجھے آپ کی تھکان کا پورا اثر ہے۔ یہ امیر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ امیر اللہ رحمہ اللہ جنہوں نے فوائد الفواد لکھی، حضرت نظام پاک محبوب الہی کے ملفوظات، یہ محبوب پاک کی خدمت میں توبہ کرنے کے چند سال بعد زندہ رہے تھے، بوڑھی عمر میں توبہ کی تھی۔ چلو اصل میں واقعہ میں نے کوئی اور سنانا، پر آپ کو توبہ کا بھی سنا دوں۔ حضرت نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قطب الحق والدین خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی، ان کے دربار پہ حاضری کر کے آ رہے تھے مہرولی سے، اور میں بھی مہرولی حاضر ہوا ہوں الحمدللہ حضور قطب پاک کی چوکھٹ پر۔ مہرولی سے واپس آ رہے تھے نظام پاک، اور آگے قلعے کے قریب آ گیا باغ میں کچھ بندے بیٹھے، سرکاری ملازم شراب پی رہے تھے، اور یہ امیر اولا بھی سرکاری ملازم تھے۔ لفظ امیر جو ان کے ساتھ لگتا ہے وہی لفظ امیر خسرو کے ساتھ لگتا ہے، یہ اچھی پوسٹ پر تھے۔ امیر اولا شراب پی رہے تھے، نظام پاک نگاہ جھکا کے قریب سے گزرے تو یہ بلا کے شاعر بھی تھے، اور حضرت امیر خسرو سے زیادہ کلام ہے ان کا، بلا کے شاعر تھے۔ امیر اولا میں نوشی کر رہے ہیں اور نظام پاک گزر رہے ہیں، تو اس نے ایک شعر پڑھا، اس شعر کا خلاصہ یہ بنتا تھا کہ اگر صحبتیں اثر رکھتی ہیں تو پھر میں کیوں نہیں بدلا۔ ہوئے 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 او دے نصیب چنگے پائی، اگر صحبتوں میں کوئی فیض ہے، کوئی اثر ہے، کوئی تاثیر ہے تو میں کیوں نہیں بدلا۔ یعنی وہ کہنا چاہتا تھا کہ میں شرابیوں کی صحبت میں بیٹھا تو شراب پہ انہوں نے مجھے لگا دیا، تو تسی کہتے بزرگو کہ نظر بھی نہ پاؤ
کہ بدل بھی نہ سکو کہ فائدہ بھی کوئی نہ ہوگے. اوہ جب اس نے کہا نا صحبت سے کیا ہوتا ہے, محبوب الہی کے اٹھے قدم رک گئے اور رک کر پیچھے مڑ کے دیکھا, اب بادہ نوش ہے اور میں خاری میں مست ہے اور بہت بڑے سرکاری عہدے پر ہے اور نظام پاک کے فیض کو چھیڑ بیٹھا, نظام پاک کے فیض کو چھیڑ بیٹھا. حضرت محبوب الہی نے نگاہ پیچھے موڑ کر دیکھا, کوئی لمبے چوڑے ربائیاں, کوئی لمبے چوڑا واض و نصیحت نہیں کرا, بلکہ آپ نے صرف ایک جملہ کہا, صحبت اثر رکھتی ہے, صرف صحبت اثر رکھتی ہے. وہ کہہ رہا تھا نہیں رکھتی, نظام پاک فرما صحبت اثر رکھتی. اب یہ کتنی صحبت ہے کہ وہ بیٹھے اور محبوب پاک قریب سے گزر رہے ہیں. صحبت اثر رکھتی, یہ سننا تھا. امیر الا نے جام توڑا, گریباں چاک کیا, سر سے کلا اتاری اور سر محبوب الہی کے قدموں میں رکھا. اور جتنا تعارف نظام الدین اولیاء کی بزموں کا ہے وہ سارا اس بابے نے دیا ہے فوائد الفواد کی صورت میں. یہ ہیں داعین اللہ, اس کردار مبارک اور ذمہ داری کو محبوب کی غلامی میں ڈیوٹی دیتے ہوئے لوگ. پیر کا کام اللہ کی طرف بلانا ہے. یہ تو ہم نے پھر اپنے کام شروع کیے. انہوں نے کہا ایک قابو انج آنے نے تھے, پھر انج والا پاسا بھی رکھ لو. ایک دکاندار ہوتا ہے نا, تو دکاندار سے رات کے وقت بار بار, مطلب دودھ بیچنے والا ہے تو آج ایک گاہک کا صابن ہے جی, نہیں رکھا جی. اگلے دن پھر کوئی آ گیا, 2-3 نے پوچھو نے کہ کن نہیں گاہک آندے صابن دے, 4 ٹکیاں صابن دیا بھی رکھ لئیے. کہہ تو میں نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے پر پتہ نہیں آپ پہنچے ہیں کہ نہیں پہنچے. انہوں نے کہا 4 ٹکیاں صابن دیا بھی رکھ لو. ٹھیک ہے جی. اب اگلے ہفتے چند گزرے ہیں تو اب کسی نے ٹوتھ پیسٹ مانگ لی, یا رات کے وقت چینی مانگ لی, یا چائے کی پتی مانگ لی. تو وہ 4, 8, 10, 15 گاہکوں نے کہا چلو یہ بھی رکھ لیں. جب ہم مانگنے یہ جاتے ہیں کہ پرائز بانڈ کا پہلا نمبر چاہیے بابا جی, تو آئی سمجھ, ہم تو جاتے ہی یہ کرنے. پیرانا تو سانو ایڈا کم کوئی نہیں, کم دے بھی وہ ساڑا کام کردہ ہے کہ نہیں کردہ. اس لیے صوفیہ کہتے مرید بن بیوپاری نہ بن. اور ایک دانا نے کہا دونوں کو, پاگلو داتا کے دربار اور بابا کے دربار اور دیگر ولیوں کے دربار پہ جا کے وہ مانگتے ہو جس سے وہ ساری زندگی بھاگتے رہے. جاتے ہی اس لیے یہ نہیں کہ وہاں جانا جائز نہیں, یا یہ بھی نہیں کہ وہاں سے یہ مانگنا جائز نہیں. میرے تو دادا مشرق پہ لوگ مقدمے کرتے تھے لائل پور میں, اور بولے سویرے کمشنر نے بلایا یا سویرے مجسٹریٹ نے بلایا تو حضور سیدی محدث اعظم فرماتے تھے فقیر انگریز کی کچہری میں نہیں جائے گا, فقیر دادا صاحب کی عدالت میں جائے گا. فجر سے پہلے ٹرین چلتی تھی لائل پور سے, آپ نے اس ٹرین کا نام ہی دادا صاحب والی گاڑی رکھا تھا. اس پہ بیٹھ کے لاہور پہنچتے اور پیچھے سے مقدمے فارغ دادا صاحب کی چوک. وہ تو اس لیے وہاں جاتے تھے کیونکہ وہ سنی رضوی مسجد کے ممبر پہ کھڑے ہو کے فرماتے تھے حضور داتا صاحب نے اس فقیر کو لائل پور میں چوکیدار مقرر کیا ہے. تو پھر کسے دے مقرر کر دیا نو کوئی پہ جائے تے وہ نہ جا کے دسنا بھی تے ہے نا. کیوں جناب؟ گرامی قدر یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم, گرامی قدر حضرات, میں کیا کہہ رہا تھا, گاہک غلط ٹکر گئے. پھر جب انہوں نے دیکھا بار بار مانگنے ہی آتے ہیں تو پھر انہوں نے خود لگا دیا یہاں صابن بھی دستیاب ہے, یہاں صابن بھی دستیاب ہے, چائے کی پتی بھی ملتی ہے, چینی بھی یہاں دستیاب ہے, انڈے بھی یہاں سے ملتے ہیں. پتا ہے کہ گاہک آ سکتے ہیں.
تو پھر اسی لیے کہا محبوب قدموں میں ڈال دیں گے، نوکری مل کے رہے گی، ویزا مل جائے گا، نیشنلٹی مل جائے گی، ہر حاجت پوری ہوگی، بابا جی یہ کام کر دکھائیں گے، کر دکھائیں گے، کر دکھائیں گے۔ سارے ولیوں کی ہسٹری پڑھ لو، کوئی آتا تھا کہ کر کے دو تو کہتے اللہ کے گناہ گار بندے ہیں، عرض کر دیتے، مننا نہ مننا ہوتی مرضی ہے۔ یہ پاکیزہ لوگ یہ کہتے تھے۔ اب آگئے دکاندار، صابن ملے گا، شیمپو بھی ملے گا، سمجھ رہے میری بات کو، سمجھ رہے میری بات کو؟ ہم مانگنے کچھ اور لگ گئے۔ اعلیٰ حضرت کا پیر خانہ مارہرہ مطہرہ شریف، حضور پرنور سرکار سیدنا خاتم الاکابرین سیدنا شاہ علیہ رسول مارا روی فاطمی حسینی نور اللہ مرقدہ، اس درگاہ پہ بڑی چلہ کشیاں ہوتی تھی۔ یہی سوال تو ہوا تھا سرکار علیہ رسول سے کہ مارہرہ کی درگاہ کے یہ اصول تو نہیں ہے کہ پہلے دن ہی کوئی آوے تو انہوں مرید کر لیا جائے، کہ تسی کلہ مرید ہی نہیں کیتا، ہر شاہی چوک کے احمد رضا نو دے دیتی ہے۔ انہوں نے بھی یہی بات کہی تھی جہاں سے میری تقریر شروع ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ چلے ہم اس سے کرواتے ہیں جس کے دل پہ زنگ ہو، تاکہ اس بھٹی میں یہ زنگ اتر جائے۔ احمد رضا پیچھے سے دل صاف لے کر آیا ہے، اسے صرف کڑی سے جڑنے کی ضرورت تھی، وہ آج جوڑ دیا گیا۔ اور جب رب پوچھے گا، بولے میں تو عمر کے آخر حصے میں ہوں، اور یہ سوال کا جواب مجھے بےتاب کر رہا تھا کہ اللہ پوچھے گا علیہ رسول تو کیا لایا ہے، تو میں کیا جواب دوں گا؟ آج مجھے جواب مل گیا ہے کہ مولا میں احمد رضا لایا، میں احمد رضا لایا ہوں۔ تو انہوں نے ایک وہ مرید کو بتایا ہوا تھا اس درگاہ کے مشائخ نے، اس نے کہا جی کہ وہ تصور نہیں پکا ہوتا، جیسے تصور اس میں ذات کرنا ہے، بولے تصور نہیں پکتا۔ انہوں نے کہا پکا لینے ہیں، دیکھ لیتے ہیں۔ رات ٹھہرا درگاہ شریف پہ، حضرت نے فرمایا کہ اس کو مچھلی کھلاؤ اور اس میں مسالے تیکھے ڈالو، ساتھ پانی نہیں دینا، اور روٹی مچھلی رکھ کے باہر سے کنڈی لگا دو، جتنی مرضی دعائی دے کوئی اس کو پانی نہ دے۔ اتنی بات سمجھ گئے آپ؟ یعنی کہ یہ کہا کہ یہ تصور پکانا ہے، یہ ورد پکانا ہے، دھیان پکا رکھنا ہے، جس کو کہتے ہیں خشوع و خضوع، یکسوئی۔ سیدنا ابو الحسین نوری رضی اللہ، ایک ابو الحسین احمد نوری ہیں جو اعلیٰ حضرت کے مشائخ میں سے ہیں، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، لیکن یہ دوسرے ابو الحسین نوری ہیں جن کا ذکر داتا صاحب نے کشف المحجوب میں کیا۔ اب آپ فاصلہ تو سمجھ گئے۔ وہ بھی مراقبے کے بڑے پکے تھے، مراقبے کے بہت پکے تھے۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ نے مراقبہ کس سے سیکھا؟ اب جس ولی کا ذکر ہو رہا ہے اس کا ذکر داتا صاحب نے کیا ہے۔ آپ نے مراقبہ کس سے سیکھا؟ فرمایا بلی سے۔ کب بلی سے؟ اتنا مضبوط اور اتنی یکسوئی والا مراقبہ بلی سے کیسے سیکھ لیا؟ فرمایا میں دیکھ رہا تھا کہ بلی چوہے کے پیچھے بھاگ رہی تھی، چوہا بل میں گھس گیا، تو بلی اس کے بل یعنی سوراخ کے منہ پر پنجے گاڑ کر نظر ٹکا کے سانس روک کے کہ اس نے نکلنا ہے تو سیکنڈ کا وقت ہوگا، دیکھنے کی کو بھی تیار، پکڑنے کو بھی تیار، اور حرکت کوئی نہیں کرنی تاکہ وہ کوئی حرکت نہ کرے۔ تو حضرت ابو الحسین کہتے ہیں جب میں نے بلی کو شکار پر اتنا متوجہ دیکھا تو پھر میرے دل کے مفتی نے کہا کہ یہ شکار کے لیے اتنی متوجہ ہے، تو یار کے لیے اتنا متوجہ ہے۔ اس لیے واپس پلٹیں اور وہی بات پوری کریں اور تقریر ختم۔ مچھلی دے دی اور پانی دے دیا، پانی نہیں دیا۔ اب صبح فجر سے پہلے سرکار تشریف لائے، مارہرہ کے شہزادے کا کھولو دروازہ، دروازہ کھولا، اب اس کو کوئی پیر نظر نہ آیا، دوڑ لگائی حوض پر اور گھٹا گھٹ پانی پینے لگ گیا۔
فما کیسی گزری رات. اب یہ لطیفہ نہیں ہے، یہ آپ کو بتانے لگا ہوں کہ یہ اللہ والے جو ہیں یہ متوجہ کیسے کرتے ہیں. کیسے کٹی رات. عرض کی حضور کیا پوچھتے ہیں. پیر بھائیوں نے تو بڑی زیادتی کی، مچھلی اور وہ بھی تیکھے مسالے، وہ پانی کی بوند تک نہیں، اور دروازہ لگا دیا. آنکھ کھلتی تھی تو پیاس کی شدت تڑپاتی تھی، اور گر پڑ کے آنکھ لگ جاتی تو خواب میں یا کسی نہر کے کنارے ہوتا، یا حوض کے کنارے ہوتا، یا کسی گھاٹ پر ہوتا کہ پانی پی رہا ہوں. اور اب بھی جب دروازہ کھلا ہے تو اپنے آپ کو گھاٹ پر پا رہا تھا کہ پانی پی رہا ہوں، اور بھاگ کے نکلا. فما اب پتہ چلا تصور کیسے بنتا ہے جب پیاس ہوتی ہے. ہمیں ولیوں سے وہ جستجو ہی نہیں. ہمیں ولیوں سے وہ طلب ہی نہیں جو چاہیے تھی. جبکہ ان کے بارگاہ میں بندہ ان سے یہ عرض کرے کہ جو عشق کی شمع آپ کے سینوں میں روشن تھی، میں موزن تھا، اور جو حضور کی محبت آپ میں تھی عطا کر دیں، تو پھر وہ کوئی دنیا دار کا در تھوڑی ہے کہ مانگنے والا قیمتی چیز مانگنے آئے. وہ ایک بابا جی سے کسی نے کہا تھا اور آٹا وغیرہ حاصل ہو تو کہا پھر توڑی کیوں ملتی ہے؟ کہا یہ مفت میں مل جائے، راضی کر لے، رزق توڑی دے باپ پہ مل جائے. سمجھ گئے بھائی صاحب؟ داعین اللہ یاد رکھنا ہے اور تزکیہ نفس یاد رکھنا ہے. یہی تصوف، یہی روحانیت ہے، یہی بزرگ. اور جتنے نام لکھے سب کو سلام. حضرت گرامی قدر پروفیسر محمد اسحاق صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ ان کی مرقد پہ رحمتوں کا نزول فرمائے. 1 سے 2 بار مجھے ان کی شرف میزبانی حاصل ہوئی سمندری میں غریب خانے پر، کئی جلسوں میں ملاقاتیں ہوئیں. وہ ہر اعتبار سے بڑے تھے، وہ ہر اعتبار سے بڑے تھے، ہر اعتبار سے. قد و قامت، اور جب قد بھی ہم کہتے ہیں تو پھر یہاں بھی ہر قسم کے قد میں بڑے تھے.